ان کو سب کچھ دنیا پہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن مسلمان کہیں گے ہم تو پھر مار ہی دیے گئے۔ تو تمہاری دل جوئی مقصود ہے، تمہارا لحاظ ہے، ورنہ ہم ان کو اتنا دیں کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں۔ یہ فرعون جو تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بلکہ کہا آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور اپنی پرستش کرواتا تھا ساری زندگی، کوئی بیماری تو دور کی بات ہے، اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ رزق اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتا۔ وہ صرف رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو دین دے دیا گیا۔ جو لوگ بیچارے مزدوری بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی مشقت ہے کہ جسم کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی روزے سے اٹھتے۔ شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے 5-6 گھنٹے بھوک سے کاٹنے مشکل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 18-20 گھنٹے جو ہے وہ بھوک میں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کا حال ہوتا ہے وہ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف بیماریوں اور مختلف امراض میں مبتلا لوگ، صحت مند شخص بھی اتنی شدید گرمی میں اتنی بھوک اور پیاس کاٹتا ہے۔ تو یہ ایک کام ہے۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کوئی مخفی مقصد نہیں ہے، کوئی پوشیدہ مقصد نہیں ہے جو معلوم نہ ہو۔ وہ قرآن نے بیان کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو تمہیں روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم بھوک پیاس کاٹنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچو کہ تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو میں اور آپ 20 روزے گزار چکے ہیں، اب 21ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں مقصود کا کچھ حصہ نصیب ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر نہیں تو ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا، ابھی 10 دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ تو بھرپور محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے آپ کو اس منزل تک لے جانا چاہیں۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ برتن کے پیندے میں سوراخ ہوتا ہے، اور آپ اوپر سے پانی ڈالتے رہتے اور نیچے سے وہ بہہ جاتا ہے، تو آپ سارا دن بھی اس کے اندر پانی ڈالتے رہیں تو اس میں جمع نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کا پیندہ جو ہے وہ سوراخ ہے۔ تو اگر ہم بھوک اور پیاس کاٹتے رہیں، کوئی نتیجہ نہ پیدا ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی ایسا سکم تو نہیں ہے کہ جس سے ہمارا عمل جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا اور ضائع ہو رہا ہے، اور اندر کچھ بھی نہیں ٹھہر رہا۔ اور روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے ہم اپنے آپ پہ غور کریں۔ دیکھیے، میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال بد ہیں یہ شیطان کی وجہ سے ہیں۔ شیطان ایک ایسا مکار، ایک ایسا زیرک، ایک ایسا چالاک دشمن ہے کہ جو ہمیں چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ چمکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ ہماری۔ اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہے۔ اور جب شیاطین جکڑ دیے گئے، اب ہم دیکھیں کہ ہمیں جو بہکاتا تھا، ہمارے ساتھ مکر اور چالاکی کے ساتھ ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اب وہ تو جکڑ دیا گیا، اور ہم اس کے باوجود بھی گناہ کی زندگی میں کیوں ہیں؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز ہمارے بہکاوے کا سبب تھی وہ تو اب نہیں رہی، وہ تو جکڑ دی گئی، اور یہ پکی اور طے شدہ بات ہے کہ وہ واقعتاً جکڑ دیا گیا۔ اب ہم اس کے باوجود کیوں گناہوں بری زندگی بسر کرتی؟ تو ایک ہمارے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے، کیا شیطان کی مسلسل صحبت کے نتیجے میں کہیں ہم خود ہی شیطان سے تو نہیں ہو گئے کہ شیطان بند بھی گیا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم کسی کو دکھ دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم رزق حلال کی بجائے رزق حرام اکٹھا کر رہے ہیں،
تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی مسلسل صحبت کی وجہ سے اس کی صفتیں ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہوگی، اس نے ہمیں اپنے رنگ کے اندر رنگ تو نہیں دیا، شیطان کی وجہ سے ہم اتنے شیطان وصف ہو گئے، شیطان صفت بن گئے کہ شیطان رخصت بھی ہو چکا، جکڑا بھی گیا، لیکن اپنی عادتیں، اپنے اوصاف، اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا گیا۔ ہم جہاں تھے اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور ماہ سیام ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں ہوتے ہیں پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو پانچ گانہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد عید کے دن بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمازوں کا تسلسل۔ تو اس کی مثال بیان فرمائی اس خاتون کی طرح جو سارا دن سوت گاتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھ سے اس گاتے ہوئے سوت کو توڑ دیتی تھی۔ تو قرآن نے کہا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ہاتھ سے کاٹتی ہے اور پھر شام کو اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو جو بھی نصیب ہو، تھوڑا نصیب ہو، لیکن اگر پیندے میں سوراخ نہیں ہے تو ایک ایک قطرہ بھی روز پڑے گا تو ایک برتن بھر جائے گا، اور پیندے میں اگر سوراخ ہے تو جتنا مرضی ڈالتے رہو گے ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں روک پائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا، وہ برائی کے راستے بند کرنے ہوں گے، اور اپنے من کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا۔ تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، ماہ سیام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا آگے ہاتھ پھیلا دیتے، ایک تو سائل یہ ہے۔ اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دے، پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے۔ ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے۔ اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگیا تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدا روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ ہوتا ہے، ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا۔ میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتا۔ الرحمن الرحیم، میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، معاذ اپنے کرم سے عطا کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین، کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک میں پوچھتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں۔ دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے ہے، تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے بھی مانگنا ہے، تو سارے 1 روپے دیتے ہیں۔ ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے، تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے، پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی،
اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، وایاک نستعین، یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں۔ وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں، نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے، تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے، یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں، پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں، تیرے بچے وسط رہن، تیری جد آباد رہے، تیرا خاندان آباد رہے، وہ مانگتے ہیں اس طرح، پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں، تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے، تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نہ مانا تیری چوکھٹ پہ آیا، اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے۔ اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا۔ اسی کی تعریفیں اختیاری بھی، غیر اختیاری بھی، واسطے کے ساتھ بھی، بلا واسطے کے ساتھ بھی، اسی کی خوبی ہیں، سارے اسی کے کمال ہیں، بس سارے اسی کے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں رحمان الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی۔ یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، میں تیرے حضور آیا ہوں، مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے۔ انشاءاللہ یہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کی قسمیں کیا ہیں، اور پھر اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے، اور بندے پہ کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ مضمون کل ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ کسی شخص نے کہا کہ میں یہاں پنڈی بائی پاس پہ جانا ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں مرکز سے باہر نکلو تو سیدھے ہاتھ ہو جانا، وہاں آگے مین روڈ آ جائے گا تو اس سے دائیں ہو جانا، کچھ فاصلہ کاٹو گے تو آگے بائی پاس ہوگا۔ تو یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلانا، اس کی رہنمائی کرنا۔ تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہے رہنمائی، لیکن وضو کر کے قبلہ رو کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے جب کوئی کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مفہوم ارات الطریق نہیں ہوگا، چونکہ وہ راہ دیکھ چکا ہے تو تبھی یہاں تک پہنچا ہے۔ اب اس کا دوسرا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچنا۔ اور وہ کیسے ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے بائی پاس پہ جانا ہے اور آگے میں نے شہر کی طرف جانا ہے، تو میں نے اس کو کہا یہاں سے نکلو، دائیں ہو جاؤ، پھر جو ہے وہ پھر دائیں ہو جانا، پھر بائیں جانب کی ڈائریکشن لینا، پھر آگے چلے جانا تو شہر آ جائے گا۔ تو اس کو تھوڑا سا فرق لگ گیا، تو وہ شہر جانے کی بجائے وہ اجرا والا کینٹ پہنچ جائے گا۔ ارات الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے، اور اگر کوئی راستے میں بھٹکانے والا کھڑا بھی ہو، ٹریفک پولیس کا وارڈن راستے میں کھڑا ہو اور اس نے وردی وہی پہنی ہوئی ہو، تو وہ کہے کہ نہیں تم ادھر جاؤ، تو گو میں نے راستہ دکھا دیا، لیکن وہ شخص اس شخص سے دھوکہ کھا جائے گا کہ یار یہ ٹریفک پولیس کی وردی میں ہے تو یہ تو غلط نہیں بتا رہا، تو وہ اس کو کسی اور سمت گھما کے پہنچا دے گا۔ اب راستہ اگر صرف دکھلانا ہی منزل تک پہنچنے کی ضمانت ہوتا تو لوگ راستے سے بھٹکتے نہ، کیونکہ راستے میں ایک جعلی وردی پہنے کھڑا ہے جو لوگوں کے راستے خراب کرتا ہے، اور اس نے اللہ کی حضور، اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہا تھا
لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، مالک تیری طرف جو سیدھی راہ جاتی ہے میں اس راستے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، دائیں بائیں بھٹکا دوں گا۔ تو ایراد الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں۔ اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، آپ نے کہا کہ میں نے شہر جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ، میں نے آپ کا بازو پکڑا، آپ کو ساتھ لیا اور شہر پہنچا کر کہا کہ یہ تمہاری منزل ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مقصود تک، منزل تک، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ اللہ سے منزل تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہے، راستہ دیکھ چکا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے مالک میں چلوں گا تو شیطان راستے میں کھڑا ہے، میری راہ مار دے گا، تو کرم کر، دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے۔ اور جب وہ دستے کرم اور رحمت برا ہاتھ دیتا ہے تو پھر منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ از خود کوئی جتنا مرضی سفر کرے منزل نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی کرم نوازی نہ ہو۔ بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے پہ گھوم رہا تھا کہ ہارون الرشید نے کہا کہ اس کو میرے تک پہنچایا جائے، تو اوپر والوں نے کمند نیچے پھینکی اور نیچے والے خدام نے اس کو پکڑ کے اس کمند میں بٹھایا اور ان اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا، تو 2 لمحوں کے بعد محل کی چھت پر بادشاہ کے سامنے تھا۔ تو بہلول کو ہارون الرشید نے پوچھا، بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچو۔ کہا بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا میں خود آنا چاہتا تو کئی واسطوں سے گزر کے دیوان خانے میں پہنچتا، پھر درخواست جمع کرواتا اور پھر آپ تک کئی واسطوں سے وہ درخواست پہنچتی، پھر آپ وقت دیتے، جو وقت آپ نے دیا ہوتا، ہو سکتا آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جائیں اور کسی ملک کا کوئی سفیر آ جائے اسی تاریخ کو، تو میری ملاقات منسوخ ہو جاتی۔ میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی ملے گی۔ تو کہا کہ ایراد الطریق نہیں، راستہ تو دیکھا ہوا ہے، سجائی دے رہا ہے، لیکن کہیں شیطان راستے میں ہماری راہ نہ مار دے، ہم خود تھک کے نہ بیٹھ جائیں اور راستے کی پیچیدگیاں ہمیں کہیں کسی اور سمت نہ لے جائیں، تو مالک کرم فرما، دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ تو جب یوں سوال کیا تو جواب کیا آیا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ فائل کے سوال کے اندر ہی جواب ہے، فوراً اس کے لبوں پہ یہ سوال جاری کر دیا گیا جس میں جواب ہے مالک ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اس طبقے پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کی کرم نوازیاں نازل۔ تو کہا اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کی راہوں پہ چلو، صالحین اور شہداء کے راستے پہ چلو، تمہیں منزل نصیب ہو۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے جو خدا رسیدہ ہیں تو تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ۔ علماء کے مابین اس بات میں اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک علمی اختلاف ہے، بعض نے کہا مکہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل۔ جو مدینہ المنورہ کی عظمت کے قائل ہیں، افضل ہونے کے قائل ہیں، وہ مکہ المکرمہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں۔ جو مکہ المکرمہ کے افضل ہونے کے قائل ہے وہ مدینہ المنورہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں۔ یہ علمی اختلاف ہے، دلائل ہے دونوں جانب۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک تیسرا مسلک پیش کیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر کے۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا۔
ایک بار وہ جدھر سے گزرے اے نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے اے نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو جو مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہے۔ تو شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا پوچھئے۔ کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا بیٹا وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرمائے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا سنیے۔ فرمانے لگے بیٹا جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی۔ تو مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل، جنت میں ہے تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ اور یہ میرا جوش خطابت نہیں ہے، میں اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شرف مکان کا نہیں، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہ مسئلہ علماء سے سنا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے، اجر کا وہ جب معلوم ہو کہ کتنا اجر ہے، تو وہ کہیں ہم نے تو کھڑے ہی پہلی صف میں ہونا ہے، تو اس پہ پورا ڈالا جایا کرے، اس پہ الجھاؤ ہو جایا کرے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہ پہلی صف ہے نا۔ لیکن اگر امام مصلی اٹھا کر کے برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتاؤ یہ پہلی صف رہے گی؟ اس کو شرف نصیب رہے گا؟ شرف برآمدے کی صف میں چلا جائے، اور امام وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے صحن میں چلا جائے، تو بتاؤ برآمدے کی صف کو صف اول کا شرف نصیب رہے گا؟ تو یار صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام مصلی یہاں رکھے تو شرف یہاں ہو، مصلی وہاں رکھے تو شرف وہاں ہو، مصلی برآمدے میں ڈال لے تو شرف برآمدے میں ہو، مصلی چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ ہو، مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں ہو۔ یہ تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص مصلی بدل جائے تو شرف پیچھے پیچھے ہو۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو کہا قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی، اور شہر مکہ کی قسم کیوں کی گئی؟ کہا محبوب اس شہر میں تو جو رہتا ہے، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم جو چومے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی مہک جو